نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے دنیا میں انسان آیا ہے تب سے دنیا میں دو طاقتیں چل رہی ہیں، ایک حق کی ایک باطل کی، ایک اسلام کی دوسرے کفر کی۔ اسلام کی دعوت اللہ اور اس کے پیغمبر دیتے ہیں اور کفر کی دعوت شیطان اور شیطان کے ماننے والے دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اعلان بھی کیا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے اسلام سے پھر جائے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کا اور نیکی کا دونوں راستے اللہ نے دے دیے، اور فرمایا کہ اب تم تلاش کرو نیکی کا راستہ کون سا ہے اور گناہ کا راستہ کون سا ہے، اس سے تم اپنے آپ کی حفاظت کر لو۔ تو یہ دونوں طاقتیں قیامت تک چلیں گی، میرے اور آپ کے ساتھ یہ جڑی رہیں گی، رات و دن میرے اور آپ کے ساتھ یہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی جانب بلا رہے ہیں، اللہ جنت کی دعوت دیتے ہیں، اور شیطان لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ جو آدمی اس کی طرف جاتا ہے وہ راستہ سیدھا جہنم کو لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی صاف صاف اعلان کیا گیا ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی جتنی برائیاں ہیں اور جن طریقوں سے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، کہ وہ سارے طور طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت و مہربانی میں بتا بھی دیے۔ لہذا میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور سمجھیں اور اپنی حفاظت کا راستہ تلاش کریں۔ انہی میں سے وہ باتیں کہ جب شیطان نے دنیا میں شیطان کو اتارا گیا کہ اس وقت اللہ نے اس کو جو چیزیں عنایت فرمائی، اس نے پوچھا تھا یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے، تو ان میں سے ایک چیز تھی جیسا کل عرض کیا گیا فجعل لی شرابا قال کل مسکر، یا اللہ مجھے گھر چاہیے، اللہ نے گھر دے دیا۔ پھر پوچھا یا اللہ مجھے کھانا چاہیے، اللہ نے کھانا بھی دے دیا۔ کھانا کون سا؟ وہ سارے کھانے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، کیونکہ مسلمان کھانا کھاتا ہو تو وہ اللہ کا نام لیے بغیر کبھی کھا نہیں سکتا۔ مسئلہ یہاں غیروں کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کا ہے۔ کوئی بھی چیز کھائیں، چاہے چھوٹی سی چیز ہو، چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، چاہے صحت مند غذا ہو، چاہے طاقتور غذا ہو، کہ کوئی بھی چیز جب حلق کے نیچے ہم اتاریں تو جب تک بسم اللہ نہ کہیں تب تک وہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر کوئی غذا اتر گئی، سمجھو کہ وہ ہمارے حلق میں نہیں اتری بلکہ وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہی ہے، جس کا منظر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ دیکھنے کے بعد صحابی رسول کو سمجھایا ہے، اور صحابی نے جب وہ دعا پڑھ لی تو حضور نے بتا بھی دیا ہے کہ تمہاری دعا پڑھنے کے بعد اس نے ساری جو کھائی ہوئی چیزیں سب کو الٹی کر دی اس نے۔ تو بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، وہ نبیوں کو اللہ دیتے ہیں۔ نبی اس چیز کو دیکھ کر امت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے منظر دیکھا ہے کہ میری بات پر تم یقین کر لو۔ اور ایسی جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو تاکہ وہ جانور حلال ہے، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، گویا مسلمان کے کھانے کے وہ لائق نہیں ہے۔ جب ایک جانور کو حلال کرنا ہو، حلال جانور کو ذبح کرنا ہو، تب بھی اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اگر حلال جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا تب بھی وہ حلال جانور حرام بن جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے نام کی برکت،
اللہ کے نام کا اثر کہ حلال جانور کو حلال کرنا ہے، ذبح کر کے اس کو جائز بنانا ہو تب بھی اس کو اللہ کا نام لینا ہے، اور ایسے ہی حلق کے نیچے کوئی لقمہ اتارنا ہے، جب تک ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ لقمہ ہمارے مسلمان کے کھانے کے لائق کا نہیں ہے۔ اگر مسلمان کھا بھی لے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ تمہارے دشمن شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایسی وہ کپڑے جس کو بسم اللہ کے بغیر ہم پہنے ہوں تو لہذا یہ کپڑے ہم اپنے آپ کو نہیں پہنائیں بلکہ ہم نے شیطان کو پہنایا ہے۔ اور ایسی گھر کے اندر بسم اللہ کے بغیر اگر گھر میں جا رہے ہو تو ہمارے سے پہلے شیطان وہاں داخل ہوتا ہے اور وہاں مسائل کھڑا کر دیتا ہے، میاں بیوی کے مسائل، ماں بچوں کے مسائل، بھائی بہنوں کے مسائل۔ کون سا گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر مسائل نہ کھڑے ہوں؟ تو اس کو غور کرنا چاہیے، ہم سے کوئی نہ کوئی عمل چھوٹا ہوا ہے جس عمل کی نحوست یہ ہے۔ ایک تو ہو گیا مسئلہ کھانے کا، تو دوسرا شیطان نے پوچھا تھا یا اللہ مجھے فجعل لی شرابا، مجھے پینے کی چیز عنایت فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا کل مسکر، ہر نشے والی چیز وہ تیرے پینے کی چیز ہے، لہذا شیطان نشے میں رہتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، لہذا کہ کسی ایمان والے کے لیے شراب جیسی نشے والی چیز یا ایسی ہی اسی انداز کی کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہو، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ کسی دوست کی غذا نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن کی غذا ہے۔ دشمن کی غذا کبھی دوست کی غذا نہیں بن سکتی۔ اور شراب اتنی منحوس چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر جیسا ابھی آج پارے 7 میں پڑھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا اے ایمان والو۔ دیکھیے اللہ ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے مجھے اور آپ کو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، کوئی اور پی رہا ہے تو پینے دو، تم مسلمان ہو، تم نہ پیو۔ اللہ فرما رہے انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا، والازلام والانصاب، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے منحوس اعمال ہیں، لہذا یہ کام تمہارے لائق کے نہیں ہیں، یہ شیطان کے کرنے کے کام ہیں، اور شیطانی حرکتوں کے کرنے والے انسانوں کے کام ہیں۔ ایک مسلمان کا کام کبھی یہ ہو نہیں سکتا وہ شراب پیے اور جوا اور سٹا مٹکا کھیلے، کہ یہ مسلمان کے یہ لائق کا کام نہیں ہے۔ صاف صاف اللہ کا اعلان ہے، اگر کھیلے گا تو کیا ہوگا؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا کہ شیطان کیا کرے گا؟ آدمی کو شراب پلائے گا، جوا کھلائے گا اور آپس میں دشمنیاں ڈالے گا۔ جو جوا کھیلتے ہیں سب آپس میں دشمن بنتے ہیں، وہ اس کا پیسہ لوٹ لیا تو اس کا دشمن بن گیا، کوئی شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو وہ دوسرے پہ ظلم ہی کرے گا، رحم دلی تو نہیں کر سکتا۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، سنن کبریٰ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک صحابی نے ایک روایت نقل کی، اس میں فرمایا کہ شراب کی نحوست کتنی زیادہ ہے، اور شراب کی نحوست کو بتلایا کہ شراب ام الفواحش ام الکبائر ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ام الفواحش یعنی فحش، گندی چیزوں کی وہ ماں ہے، جتنی گندی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری گندگیاں پیدا ہوتی ہیں شراب سے۔ فرمائے ام الکبائر، سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے کہا کہ وہ شراب پینا ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اس سے وہ سارے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جس کو کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان، اور اتنی یہ گندی شراب ہے کہ اگر یہ گندگی حلق کے نیچے اترتی ہے انسان گندا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا ہو جاتا ہے، جسم کے ایک ایک عضو سے ایسی گندگی والے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر جانور بھی شرمانے لگتا ہے۔
بلکہ علماء نے یوں فرمایا کہ پیشاب سے زیادہ گندی چیز دنیا میں اگر کوئی ہے وہ ہے شراب۔ شراب کے پینے سے آدمی کا دماغ بگڑتا نہیں ہے، اپنی جگہ رہتا ہے ٹھکانے پہ۔ تو شراب جیسی چیز جس کے پینے کے بعد اسے فرق نہیں ہوتا بہن کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بیٹی کون، فرق نہیں کر سکتا، گندگی کون سی ہے، اچھائی کون سی ہے۔ یہ منظر تو ہم رات و دن دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ صبح جاتا ہے ٹھاٹ باٹ میں بالکل سفید کپڑے پہن کے، شام واپس کس حال میں آتا ہے، آتا بھی ہے تو کوئی نالے کے پاس پڑا ہوا ہے، کوئی راستے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی دکان کے پاس کسی کنارے میں پڑا ہوا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی لاوارث لاش پڑی ہے۔ جیسی یہ گندگی حلق کے اندر اترتی ہے سب سے پہلا اس کا اثر اس کے دماغ پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے سختی سے منع فرمایا، اور اللہ نے بھی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ شیطانی کام ہے، لہذا ایمان والے کے یہ کام مناسب نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا سنن کبریٰ کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا عابد تھا، عابد کہتے ہیں بڑا اللہ والا، جس کا کام رات و دن صرف اور صرف تسبیح پڑھتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی اس سے گناہ نہ ہوا ہو، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، نہ باہر برے دوستوں کے ساتھ نہ برے ماحول میں، بالکل نیک ماحول میں بیٹھا ہوا نیک کام کرتا رہے۔ اب اس کی اس نیکی کو دیکھ کر اتفاق یہ ہوا ایک عورت اس پہ عاشق ہو گئی، کہا کہ اتنا نیک بندہ ہے، اتنا نیک بندہ ہے، لہذا وہ گندے ماحول والی عورت تھی لیکن اس کی نیکی اس کو متاثر کر گئی۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو اس نیک بندے کو میں گناہوں میں مبتلا کر دوں۔ تو اس عورت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ بھائی اس عابد کو، نیک بندے کو بلا کے لاؤ۔ اب یہ خادم اس عابد کے پاس گیا اور کہا کہ فلاں محترمہ کے محلے کی وہ کوئی اونچے گھرانے کی عورت ہوگی، اس گھرانے کا نام اس نے بتایا کہ کسی معاملے میں آپ سے کچھ رائے مشورہ لینا ہے، لہذا آپ تشریف لائیے اور وہاں آپ کچھ گواہی دے کے چلے جائیے۔ نیک بندہ تھا، اس نے سوچا کہ چلو کوئی بھلی بات کے لیے، اچھے کام کے لیے میں استعمال ہو جاؤں۔ وہ سیدھے گھر پہنچا، جیسی گھر کے اندر داخل ہوا پیچھے کھٹ سے آواز آئی، پلٹ کے دیکھا تو پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اب اندر سے دل میں دھڑکن شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب خادم نے کہا کہ چلو اور آگے، اور اندر پہنچا، پیچھے کا دروازہ پھر بند، اور اندر پہنچا، ہوتے ہوتے جب جیسے محل کے اندر پہنچا تو پیچھے کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ بالکل سامنے پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے ہی تم کو بلایا ہے۔ ابھی عابد ڈرتے ڈرتے پہلے ہی گھبراہٹ آیا تھا کسی نیک ارادے سے، اور یہاں ماحول کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ اس عابد نے پوچھا کہ مجھے کس ارادے سے بلایا ہے؟ خادم نے تو کہا تھا کہ مجھے کسی نیک کام کے لیے بلایا گیا ہے، اسی لیے میں اپنی جگہ چھوڑ کے نیک ارادے سے آیا ہوں، لیکن یہاں مجھے کچھ اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پیچھے کے دروازے کا بند ہونا یہ کوئی خطرے کی گھنٹی سے خالی نہیں ہے۔ تو جہاں وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اب اس عابد نے پوچھا کہ بتا تو صحیح مجھے تو نے کیوں بلایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا دعوتک لقتل ھذا الغلام، میں نے تجھے بلایا ہے اس نوجوان کو مارنے کے لیے۔ اب عابد کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس نے کبھی چاقو ہاتھ میں پکڑی نہیں تھی، ہمیشہ قرآن و تسبیح جو کتاب اس زمانے کی تھی اس نے انہی کتاب کو پکڑا تھا، کبھی اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تو کیا کہہ رہی ہے، میں اس نوجوان کو قتل کروں؟ اس نے کہا کہ او تقو علیہ، کہ اگر قتل نہیں کر سکتا میرے ساتھ بدکاری تو کر۔ اس نے کہا کہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا او تشرب کاسا من الخمر،
یہاں جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو تو پی لے. 3 آپشن ہیں. پہلا ہے اس غلام کو جو نوجوان ہے اس کو قتل کرنا ہے، یا نہیں تو اس عورت کے ساتھ گندی حرکت کرنا ہے. تیسرا ہے کم سے کم آخری درجے میں شراب جو رکھی ہوئی ہے اس کو تو پینا ہے. ابھی جو عابد تھا اس نے سوچا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور تینوں گناہ ایک سے کم نہیں ہے کوئی، ہر ایک دوسرے سے بڑا ہوا گناہ ہے. قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی بے عزتی کرنا، عزت سے کھیلنا، کہا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس سے. تو کہا کہ شراب پینا ہے تو اسلام میں حرام ہے. تو اس نے صاف صاف کہا کہ نہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. تو اس عورت نے کہا فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ، اگر تو نے انکار کیا تو میں چیخوں گی، پکاروں گی. عورت کا کام یہی تو ہے، ہنگامہ کھڑا کر دے گی. اس نے صاف کہا کہ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو نے انکار کیا 3 کاموں میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تو نے یوں کہا میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، میں چیخوں گی. جب عورت چیخے گی تو چاروں طرف سے لوگ آئیں گے. کیا ہوا؟ اب یہ عابد بیچارہ پھنس گیا، نہ ادھر پیچھے جا سکتا ہے، دروازے بند ہیں، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر چیخے گا، پکارے گا، آواز باہر جائے گی تو کہا کہ عورت کہتی ہے کہ میں تجھے پھنسا دوں گی. تو اس موقع پر اگر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اللہ نہ کرے ایسا کبھی زندگی میں کسی مسلمان کے ساتھ نہ ہو. کسی کو جان سے مارنا ہے، کسی کی بے عزتی کرنا ہے، شراب پینا ہے. بتائیے آپ بھی کیا کریں گے؟ ارے سب سے آسان کام تو شراب ہی تو نظر آ رہا ہے. کسی کی جان لینا اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بعد کی حرکت وہ بھی اچھی نہیں ہے. چلو ایک گلاس ہی تو ہے، پی کر تھوڑا لڑکتے بڑکتے باہر آ جائیں گے. آدمی اتنا ہی تو سوچتا ہے آسان، کہ اس نے سوچا کہ چلو چھوٹا کام ہی تو صحیح کر لیں گے. اس نے شراب پی لی. جیسی شراب کا نشہ چڑھا اس کو مار بھی دیا، بعد والا کام بھی کر دیا. تو شراب اس کو کہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک کرتا تو شاید 2 سے بچ جاتا، ایک کی جان جاتی یا کسی کی عزت سے کھیل لیتا. یہ 2 میں سے کوئی ایک کام ہوتا. اس نے سوچا کہ ان تینوں میں سے سب سے آسان تو یہ نظر آ رہا ہے، ایک گلاس ایک بوتل ہی تو ہے، اس کو پی لیں گے. لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا اس عابد کو، کیونکہ وہ صرف عابد تھا، عالم نہیں تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، کہ صرف اس کو تسبیح کا علم تھا کہ اتنے سبحان اللہ کہنا ہے، یہ فلاں فلاں اعمال یہ کرنا ہے. لیکن حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں تھی. کہ اس نے یوں سوچا کہ چلو اس کو پی لیں صحیح، کہ پیتے ہی نشہ چڑھا. نشے کی حالت میں جو کچھ کیا ہے اس کو اپنا اندازہ نہیں تھا. تو یہ شراب ہے شیطان کی پینے کی چیز. تو جب شیطان نے مانگا تو اللہ نے اس سے کہا کہ پیٹ بھر کے تو پی لے، یہ تیری چیز ہے. اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے اس کے منہ کا نوالا چھین لیا. اب ماشاءاللہ مسلمان بڑے مزے سے کولڈ ڈرنکس کی طرح پی رہے ہیں اس کو. کیا عمر والا، کیا نوجوان، آج کل تو 10-12 سال کے لوگ بھی پینے لگے. منہ پہ مچھاں سیدھا ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ شراب کا عادی بن گیا، نشے کا عادی بن گیا. اللہ معاف فرما دے. لہذا شیطان نے جو چیزیں مانگی تھی ان میں سے ایک چیز تھی شراب. لہذا شراب بہت گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے. جتنا بھی کہا جائے صاف صاف لفظ میں اللہ نے اس کو ناجائز حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے اس کو حرام کہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے واقعات بتا کر امت کو بتایا، دیکھو تم یہ حرکت نہ کرنا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے سامنے میری شرمندگی ہوگی کہ کس کا امتی ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جو امتی مسلمان ہو کر وہ شراب پیتا ہے، حضور کہتے ہیں کہ مجھے شرمندہ نہ کرو یہ حرکتیں کر کے. لہذا ایسی عادت ہمارے معاشرے میں اگر ہو رہی ہو کسی کی،
کوئی ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں اگر کوئی بھول سے، غلطی سے اگر اس کی عادت اس کو پڑ گئی ہو، یہ میرے اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھا بجھا کے، محبت سے، شوق سے، پیار سے اس کو سمجھا کر اس کو اس بیماری سے اس کا چھٹکارا دلوا دیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اس کی سچی توبہ کو اللہ معاف کر دے۔ اگر کوئی مسلمان شراب کی حالت میں مر گیا ہو، توبہ کے بغیر مرا ہو، تو پھر تو وہ مسلمان بن کے نہیں مرا ہے، وہ تو کفر پہ مرا ہے۔ ہم تو اسے نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے، اپنے مسلمان قبرستان میں دفن بھی کریں گے، ہو سکتا ہے دیندار گھرانہ ہو تو قرآن خوانی بھی کرا دیں گے، اور بھی ثواب کی چہلم چھٹی برسی بھی کرا دیں گے، لیکن وہاں تو اس کا ماجرا اللہ کی نظر میں وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک حرام کام کر کے آیا ہے۔ مسلمان اور حرام یہ دو چیزیں کبھی جڑ نہیں سکتی، جیسے انگار اور پانی دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے، یا تو آگ پانی کو سکھا دے گی، یعنی تو پانی انگار کو بجھا دے گا، دو ہی تو ہوگا، انگار اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی مسلمان اور حرام چیزیں اور حرام کام کبھی ایک جگہ جڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی حرام کرے تو اتنی دیر میں اس کا ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو جتنی دیر وہ چوری کے کام میں ہوتا ہے اتنی دیر اس کا ایمان نکل جاتا ہے باہر۔ ایسی کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، حرام کام ہے، جتنی دیر وہ کام کرے گا اتنی دیر تک اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ ایسی کوئی شرابی شراب پیتا ہے جو حرام کام ہے، جتنی دیر وہ نشے میں ہوتا ہے اس نشے کی حالت میں اس کا ایمان اندر نہیں ہوتا، وہ چھتری کی طرح اوپر رہ جاتا ہے۔ جب اس کا نشہ اترتا ہے تب وہ ایمان دوبارہ واپس اندر آتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ کس حال میں مرا ہے، جبکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان باہر نکل چکا ہے، تو پھر تو وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو دنیا میں تو یہ سزا ہے، اور آخرت میں جب وہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو جہنم کی سب سے گندی چیز پلائیں گے، یعنی جہنمی جب جل جل کے ان کے جسم کا خون جو ٹپکے گا، پیپ نکلے گا، وہ پیپ کی ندی بھاگے گی جہنم میں۔ تو یہ شرابی کو اللہ کہیں گے، یہ شرابی جب پوچھے گا یا اللہ پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی چاہیے، تو اللہ کہیں گے جاؤ پی لو۔ تو اس کو مجبوراً جہنم کی اس ندی میں جہاں خون اور پیپ بہتا ہے تو اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے جب تو دنیا کی گندی چیز پیتا تھا، یہ آخرت کی سب سے گندی چیز پینی ہی پڑے گی۔ وہاں مزے لے کے پیتا تھا، یہاں بھی مزے لے کے پیے۔ تو سوچے تو صحیح کہ جسم کے اگر خون اور پیپ نکلے تو آدمی کو خود کو کراہت ہوتی ہے، وہاں اس آدمی کو پلایا جائے گا، وہ پیے گا مجبوراً۔ اللہ ہم سب کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یہ شیطان نے یہ چیز مانگی تھی، مسکر یعنی شراب مانگا تھا، پینے کی چیز، اللہ نے اس کو نشے کی چیز دی تھی، لہذا نشے والی چیز یہ ہمارے لائق اور مناسب نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرما دے۔ انشاءاللہ بقیہ چیزیں عرض کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔